اسٹیو جاب کا 2005 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں دیا گیا کمنسمنٹ ایڈریس اس کی انسپائرنگ میسج، وزڈم اور آتھینٹسٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس ایڈریس میں اسٹیو جاب نے اپنی 3 سٹوری کے ذریعے اپنی زندگی میں پیش کی ہوئی مشکلات اور اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا ہے۔ 5 ایسی چیزیں جو ہمیں اس ایڈریس سے سیکھنے کو ملتی ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان 5 لیسن یا چیزوں کو ہم ان کی سٹوری کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں گے۔ نمبر 1، فالو یور پیشن۔ زندگی میں آپ وہی کریں، آپ وہی بنیں، آپ وہی سیکھیں جس چیز میں آپ انٹرسٹڈ ہو۔ یہ کوئی سکل، کوئی آرٹ یا کوئی بھی ایسا فیلڈ ہو سکتا ہے جس کو کرنے اور سیکھنے میں آپ کو مزہ آتا ہو۔ وہ نہیں کرے جو سوسائٹی چاہتے ہیں، بلکہ وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے۔ اسٹیو جاب نے جب ریڈ کالج میں داخلہ لیا تو وہ بہت مہنگا کالج تھا اور اس کے والدین اس کی جمع کی ہوئی رقم یا پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کرتے تھے، لیکن اسٹیو جاب کو ان روایتی کورسز میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 مہینوں کے بعد، صرف 6 مہینوں کے پڑھنے کے بعد وہ کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا، لیکن وہ کیمپس میں رہا اور ان کلاسز میں جانے لگا، ان کلاس کو اٹینڈ کرنے لگا جس میں اسے انٹرسٹ تھی۔ مطلب کیلیگرافی کے کلاس میں وہ جانے لگا جہاں پہ پنٹس، ورڈز کی بیوٹی اور سپیسنگ کے بارے میں کلاسز ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کیلیگرافی کا اس کو پیدا نہیں ہوا، لیکن 10 سال بعد جب اسٹیو جاب نے میکنٹوش کمپیوٹر بنایا تب کیلیگرافی بہت کام آئی۔ کیلیگرافی کی بدولت انہوں نے ٹائپوگرافی، خوبصورت پنٹس اور گرافیکل انٹرفیس والا کمپیوٹر بنایا، جو دنیا کا سب سے پہلا ایسا کمپیوٹر بنا جس نے انسانیت، فن اور کیلیگرافی کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ملایا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر اسٹیو جاب وہی روایتی کورسز میں مصروف رہتے اور ڈگری کے پیچھے بھاگتے تو شاید وہ اتنا بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ہمیشہ آپ وہ کریں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو، وہ نہ کرے جو سوسائٹی چاہتا ہو، بلکہ وہ کرے جو آپ کا دل چاہتا ہو۔ نمبر 2، ایمبریس سیٹ بیکس۔ زندگی میں آپ کو بہت سے فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان فیلئر کو ایکسیپٹ کریں اور گھبرانے کے بجائے اس سے سیکھنا شروع کریں۔ اسٹیو جاب جب 21 سال کے تھے تو اس نے اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ مل کر ایپل نامی کمپنی کی بنیاد رکھی، جو چند ہی سالوں میں بہت بڑی کامیاب کمپنی بن گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وقت آیا کہ کمپنی میں اختلافات ہونے کی وجہ سے اسٹیو جاب کو اپنی ہی کمپنی سے نکالا گیا۔ اسٹیو جاب کا کہنا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہی ذلت آمیز تھا، میرے لیے یہ ایک پبلک فیلئر تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے کام سے محبت کی ہے۔ انہوں نے مجھے کمپنی سے نکال لیا تو کیا ہوا؟ مجھ سے میرا پیشن کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اسٹیو جاب نے نیکسٹ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی اور ساتھ ساتھ پکسار اینیمیٹڈ اسٹوڈیو بھی خریدے۔ پکسار نے دنیا کی سب سے پہلی ٹوائے سٹوری کے نام سے ایک اینیمیٹڈ فلم بنائی۔ یہ فلم نہ صرف ہٹ ہوئی بلکہ پکسار دنیا کی کامیاب اینیمیٹڈ اسٹوڈیو بھی بنی۔ اور چند سال بعد ایپل نے نیکسٹ کمپنی کو خرید لیا اور پھر اسٹیو جاب وہاں پھر گئے اور وہ ایپل نامی کمپنی کی CEO بھی بن گئے۔ اگر اسٹیو جاب کو ایپل کمپنی سے نہ نکالا گیا ہوتا، نیکسٹ کمپنی بھی نہیں بنتی، پکسار اینیمیٹڈ اسٹوڈیو بھی نہیں بنتی اور اسٹیو جاب کبھی کامیاب بھی نہیں بنتے۔ تو فیلئر سے کبھی بھی نہ ڈرے، یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ کو عظیم بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 3، ٹرسٹ دا ڈارٹس۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے کام کو لے کر کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے اور فیوچر میں یہ میری ہیلپ آئے گی یا نہیں۔ لیکن ریممبر کہ جو آپ ابھی کر رہے ہو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا آگے جا کر۔ اسٹیو جاب جب کیلیگرافی سیکھ رہے تھے اس میں بہت انٹرسٹڈ تھے۔ اس ٹائم اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، نہ کوئی پلان تھا نہ کوئی گارنٹی۔ اس ایڈریس میں اسٹیو جاب کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اگر میں نے کیلیگرافی کلاسز نہ لی ہوتی تو میکنٹوش کمپیوٹر میں فنڈز نہیں ہوتے۔ چونکہ ونڈو نے میکنٹوش کمپیوٹر سے فنڈ کاپی کیے تو شاید آج کمپیوٹر میں بھی فنڈز نہ ہوتے۔ تو ابھی جو آپ سیکھ رہے ہو، جن مشکلات کا آپ کا سامنا ہے، جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو، جو آپ فیلئر آپ فیس کر رہے ہو، یہی چیزیں آپ کو پھر کامیاب بنا دے گی۔ اور ایک دن جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو بھی میرے پاس میں ہوا اس کا کوئی میننگ ہے، کوئی پرپس تھا، کوئی مطلب ہے۔ تبھی آپ ساری ڈاٹس کو کنیکٹ پائیں گے، انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ نمبر 4، فیس مورٹیلٹی ٹو فائنڈ کلیئرٹی۔ جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی لیمیٹڈ ہے اور ایک دن اسے مرنا ہی پڑے گا تو وہ ایگو، کرٹیسزم اور ان فضول کاموں کو چھوڑے گا
جو اس کو رک رہی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. وہ اپنی سب سے امپورٹنٹ چیزوں کو کرے گا, اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرے گا. جب 2004 میں ڈاکٹرز نے اسٹیو جاب کو بتایا کہ آپ کی جسم میں پینکریاٹک کینسر ہے اور 6 مہینوں کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ یہاں نہیں رہیں گے, تو اسٹیو جاب بہت پریشان تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک نایاب بیماری تھی اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اسٹیو جاب کا علاج ہو گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک بن گئے. لیکن اس واقعے نے اسٹیو جاب کی نظریے کو پوری طرح بدل ڈالا. اس بارے میں اسٹیو جاب کا کہنا ہے کہ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں اور خود سے پوچھتا رہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا آپ وہی کرو گے جو کرتے جا رہے ہو. اگر کچھ دنوں تک جواب نہیں ملتا تو اسٹیو جاب کچھ الگ کر لیتے تھے. تو موت ہماری زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے. تو وہ چیزیں پہلے سے کرے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت آپ کو پھر پچھتاوا ہو, آپ پریشان ہو کہ کاش میں ان چیزوں کو کر پاتا جو میں نہیں کر پایا. تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, جسٹ ڈو اٹ. نمبر 5, اسٹے ہنگری اسٹے پولش. اسٹیو جاب اپنی اس ایڈریس کے آخر میں یہ الفاظ بول لیتے ہیں. اسٹیو جاب کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ الفاظ اپنے دل میں رکھے اور آج میں تم سب کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسٹے ہنگری اسٹے پولش. مطلب ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہے, آگے بڑھتے رہے اور بہتر کرنے کی پیاس رکھے. اور کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کہ آپ نے ابھی بہت کچھ سیکھا, اب آپ کو سیکھنا سٹاپ کرنا چاہیے. نہیں, یاد رکھنا کہ جب ہم سیکھتے رہتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں, لیکن جب ہم لرننگ سٹاپ کر دیتے ہیں تب ہم مردے کی حیثیت رکھتے ہیں.